جس طرح ہماری کوشش ہوتی ہے نا کہ ہم آگے بڑھ جائیں، آگے بڑھنے کے لیے کیا دوسروں کو ہرانا یہ ضروری ہے؟ دوسروں کو پیچھے چھوڑنا کیا ضروری ہے؟ ایک ادارے میں ایک ٹیچر آیا تو اس نے سب کے ہاتھ میں ایک ایک سوئی دی اور ایک ایک غبارہ دیا، کہا کہ اس کو بھریں۔ غبارہ بھر دیا گیا، ہوا بھری اس میں، تو کہا کہ جس کے پاس یہ غبارہ باقی رہے گا تو اس کو انعام دیا جائے گا۔ جیسے ہی اس نے سنا، کہا بھائی آپ کے پاس فقط 30 سیکنڈ ہے، کہا کہ اتنی دیر میں جس کا غبارہ جو باقی رہا بچ گیا اس کو انعام دیا جائے گا۔ اب وہ سوئی تھی، اپنا بچا رہا ہے دوسرے کو پھوڑ رہا ہے، اپنا بچا رہا ہے دوسرے کو پھوڑ رہا ہے۔ جب 30 سیکنڈ پورے تو کسی ایک کا بھی غبارہ نے پھوڑ دیا، سب کے غبارے جو ہے نا ختم کر دیے۔ جب یہ ہوا نا تو اس نے ٹیچر نے یہ کہا، دیکھیں میں نے یہ کہا تھا کہ میں انعام دوں گا کس کو؟ جس کا غبارہ، میں نے پھوڑنے کا تو نہیں بولا تھا آپ کو، آپ دوسروں کا غبارہ پھوڑیں گے تو ہی آپ کو انعام ملے گا، آپ سب نہ پھوڑتے کسی کا سب کو انعام مل جاتا۔ تو یہ ہے اصل بات کہ ہم اگر آگے نکلنا چاہتے ہیں تو دوسروں کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلیں نا، اچھی نیت کے ساتھ ہم آگے لے کر چلیں گے، اس سے انشاءاللہ ہم خود بھی آگے۔ کہا نا کہ جب دوسروں کے لیے جو اچھا سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے اس کے لیے اچھا کرتا ہے۔ ہم سوچے تو صحیح نا دوسروں کے لیے اچھا، جب ہم کسی کے لیے اچھا سوچ رہے ہیں، کسی کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں، کسی کے لیے ہم دعائیں کر رہے ہیں، کسی کے لیے ہم بہترین کر رہے ہیں، تو اللہ کیا ہمارے لیے نہیں کرے گا؟ ہم بندے ہو کر بندے کے لیے اگر اچھا کریں گے تو وہ تو رب ہے، وہ رب ہو کر ہمارے لیے کیا کچھ بھلائی نہیں کرے گا؟ تو اسی لیے ہمیں دوسروں کے لیے اچھا سوچنا، دوسروں کے لیے بہتر کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ ہماری جتنی استطاعت ہے، حسد وہ بیماری ہے کہ جو اندر ہی اندر ہمیں کھا جاتی ہے، بلکہ نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ فرمایا نا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، حسد تو نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے۔ اور پھر یہی والی بات کہ جب بد نیتی پیدا ہوتی ہیں، بری نیتیں پیدا ہوتی ہیں، تو پھر اندر کتنی ہی بیماریاں، قلبی بیماریاں، بری صفات پیدا ہوتی ہیں، گالم گلوچ آ جاتی ہے بری نیت کی وجہ سے، وہ طنز آ جاتے ہیں، تانے آ جاتے ہیں، ظلم کرنا آ جاتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام سے پوچھا، بتاؤ کہ مفلس کون ہے؟ ہم سے بھی اگر سوال ہوگا مفلس کون ہے تو ہمارے یہاں بھی جواب یہی آتا ہے کہ مفلس تو وہی ہوتا ہے کہ جس کے پاس درم و دینار نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، مال کی کمی ہے۔ تو صحابہ اکرام سے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفلس کون ہے، تو صحابہ اکرام نے بھی یہی کہا کہ ہمارے ہاں تو مفلس تو وہی ہے یا رسول اللہ کہ جس کے پاس درم و دینار نہیں ہے، مال کی کمی ہے۔ حضور فرماتے ہیں میری امت کا مفلس وہ ہے کہ جو کل قیامت والے دن تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آئے گا، پہاڑ جتنی نیکی لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کا حق مارا ہوگا۔ کہا کہ پھر جب یہ ہوگا تو سب لوگ کھڑے ہوں گے اپنا اپنا حق لینے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں دیتا جائے گا سب کو۔ حج بھی کیا ہوا تو عمرہ بھی کیا تو نیکیاں کی ہوئی اس نے، تو وہ ساری نیکیاں تقسیم کر دی جائیں گی۔ کہا کہ ابھی بھی لوگوں کا حق باقی ہوگا اور اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آیا تھا لیکن سب ختم ہو جائیں گی۔ اب کیا ہوگا؟ کہا کہ وہ جو مدعی تھے جنہوں نے دعویٰ کیا تھا اس پر، وہ ان کے گناہوں کو لیا جائے گا اور اس بندے کے کھاتے میں ڈالا جائے گا اور پھر یہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب بری نیتیں